نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کرنے والا بنایا، ان سے عقیدت کو، ان سے محبت کو اپنا جزء ایمان، اپنا ایمان کا حصہ سمجھنے والا بنایا۔ بغیر محبت مصطفیٰ انسان کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہزار عبادتیں کرتے رہے، مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر اسے کچھ ملنے والا نہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان اس بات پر بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے محبت کرنے والا بنایا جن سے اللہ اور اس کے رسول نے محبت کی۔ اللہ کے محبوب بندوں سے، رسول اللہ کے صحابہ سے اور بالخصوص آپ کی اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا اللہ نے بنایا، اور بالخصوص حضرت خاتون جنت مولائے کائنات حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرنے والا بنایا۔ یہ اللہ رب العزت کا شکر و احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حق کو پہچاننے اور حق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ مہینہ بہت ساری خوبیوں کا مہینہ ہے، رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ رجب المرجب کو شہر اللہ العظم کہا جاتا ہے، اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، دیکھیں کہ یہ مہینہ بھی اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں پیدا ہونے والے حضرت مولا علی شیر خدا ان کو اسد اللہ کہا جاتا ہے۔ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، پیدا ہونے والے اللہ کے شیر ہیں۔ پیدا کہاں ہو رہے ہیں؟ کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی خوبیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے نعمتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ سرکار حضرت مولا علی شیر خدا، حضرت مولا علی کی پیدائش کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہوئی۔ الحمدللہ اس چیز پر ہمارا مفصل بیان پچھلے سال اس سے متصل سال میں مفصل ہوتا رہا، دلائل اس پر پیش کر دیے گئے۔ پیدا ہونے سے متعلق دلائل کی اب حاجت نہیں رہی، وہ بھی ضرورت نہیں تھی، معترضین کو اعتراض کی صورت میں جواب دینا تھا تو دے دیا گیا۔ بس الحمدللہ ہم اتنا جانتے ہیں کہ حضرت علی سے محبت کرنے والا مومن ہوگا، ان سے بغض و عداوت رکھنے والا، عناد رکھنے والا منافق ہوگا، یا پھر ناپاکی کی اولاد ہوگی، یا پھر حلال کا نہیں ہوگا۔ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ ہمیں زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی قبر کی ہمیں فکر کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنی قبر کی فکر کرنی ہے، ہمیں اپنے دل کی فکر کرنی ہے کہ بھی ہمارے دل میں کس کی محبت بسی ہوئی ہے۔ اپنے دل کو دیکھیں، اگر حضرت مولا علی کی محبت سے یہ دل لبریز ہے تو خدا کا شکر ادا کرنے والے ہو جائیں۔
اس لیے کہ وہ محبت ایمان والے دل ہی میں آ سکتی ہے، جس دل میں ایمان نہیں اس دل میں محبت علی کی سما نہیں سکتی ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کی محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن و امام حسین سلام اللہ علیہم سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم، پھر انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالبکم، دونوں طریقے سے احادیث مبارکہ بھی مروی ہیں۔ سرکار فرمایا تم جس سے جھگڑا کر لو میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں، تم جسے اپنا بنا لو میں اسے محبت سے سرفراز کرتا ہوں۔ پھر فرماتے تم سے جو جھگڑا کرے میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں، تم کو جو اپنا بنائے میں اسے اپنا بنانے کا اعلان کرتا ہوں۔ یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت علی و فاطمہ و حسن و حسین سلام اللہ علیہم سے جو محبت کرے گا وہ رسول اللہ کی محبت سے مالا مال ہو جائے گا، اور جو خدا نخواستہ ان سے بیر رکھے گا، ان سے عداوت رکھے گا، رسول اللہ کی ناراضگی کا شکار ہوگا، اور جس سے خدا کے رسول ناراض خدا اس سے ناراض، خدا جس سے ناراض نہ دنیا نہ آخرت اس کا کچھ نہیں ہے، نہ یہاں ٹھکانہ نہ وہاں ٹھکانہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، جلیل القدر برادر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند خصوصیات میں سے خصوصیت ایک یہ بھی ہے جو جمہور صحابہ کرام کے نزدیک، مفسرین کے نزدیک، مورخین کے نزدیک جو جمہور موقف ہے، جمہور مذہب ہے، یہی ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابی حمزہ وہ روایت کرتے ہیں عن ابی حمزہ رجل من الانصار قال سمعت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ یقول اول من اسلم علی رواہ الترمذی واحمد وابن ابی شیبہ وقال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح۔ فرمایا حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی علیہ رحمۃ الرضوان جو صحاح ستہ کے کتابوں میں سے ایک کتاب ترمذی شریف اس کے مصنف ہے جنہوں نے حدیثوں کو جمع کیا ہے، 6 حدیث کی صحیح ترین امت میں جو کتابیں ہیں ان میں سے ایک کتاب جو ترمذی شریف ہے اس میں اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا، اور روایت کے ساتھ ساتھ حدیث کا جو درجہ ہے اس درجے کو بھی بیان فرمایا۔ ضعیف حدیث نہیں بلکہ حدیث حسن ہے اور حدیث صحیح ہے، یہ حدیث کو آپ نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک ابو حمزہ نام شخص انصاری شخص نے روایت فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام جس نے قبول کیا وہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعث النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوم الاثنین وصلی علی یوم الثلاثاء، رواہ الترمذی والحاکم، امام حاکم نے، امام ترمذی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا۔ اور روایت کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے پیر کے دن اعلان نبوت فرمایا اور منگل کو رسول اللہ کے ساتھ حضرت علی نے نماز ادا فرمائی۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ہستی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور صرف آپ نے اسلام قبول کر لیا اتنا ہی نہیں ہے بلکہ آپ نے رسول اللہ کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ اور حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان احادیث مبارکہ کو روایت کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث روایت کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں کہ اول من صلی علی، فرماتے ہیں سب سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ جس نے نماز ادا کی وہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی نعمتوں سے مالا مال فرمایا، رسول اللہ کے گود میں کھیلنا نصیب فرمایا، رسول اللہ کی دعوت پر قبول اسلام کو نصیب فرمایا، فوراً لبیک کہنا نصیب فرمایا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ ہو گئی، جب آپ کی ولادت ہوئی کعبۃ اللہ شریف میں آپ آنکھ نہیں کھول رہے تھے،
جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اپنے گود میں نہیں اٹھایا، اس وقت تک کہ حضرت علی نے آنکھ نہیں کھولا۔ حضرت علی نے سب سے پہلے آنکھ کھول کر کے اگر کسی کو دیکھا تو مصطفیٰ کے رخ زیبا کو دیکھا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چہرے کو دیکھا کہ جس چہرے کے کرامت، جس چہرے کی عظمت، جس چہرے کی رفعت، جس چہرے کی شان یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب معراج کے موقع میں موقع مل گیا تو بار بار مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب رب کائنات میں بھیج رہے ہیں، نمازوں کو کم کرا رہے ہیں، دیدار مصطفیٰ سے مالا مال ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ موقع وہاں پر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج میں میسر ہے، اور یہاں حضرت مولا علی کو رسول اللہ کی گود میں میسر ہے، رسول اللہ کی گود میں رخ زیبا کا دیدار فرما رہے ہیں۔ اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گود میں لیا اور اس کے بعد اپنے زبان مبارک ان کے منہ میں دے دی تو زبان کو چوستے رہے۔ اور جو علم اترتا ہے تو کیسے اترتا ہے، عطا ہوتا ہے تو کیسے عطا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اس لیے کہ علم کی پیاس جو بجھائی گئی ہے، نہ کسی اور سے، نہ کسی دروازے سے کہیں ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے۔ پیاس اگر مولا علی کے علم کی بجھی ہے تو مصطفیٰ کے لعاب سے بجھائی گئی ہے، اور وہ ایسا علم نوازا گیا، ایسا علم عطا فرمایا گیا کہ باب مدینۃ العلم کا مقام عطا فرمایا گیا۔ حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اختلف اہل العلم فی هذا فقال بعضهم اول من اسلم ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وقال بعضهم اول من اسلم علی وقال بعض اہل العلم اول من اسلم من الرجال ابو بکر واسلم علی وهو غلام ابن 8 سنین واول من اسلم من النساء خدیجہ۔ اب یہاں پر اختلاف مورخین اور اختلاف اہل العلم ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں بعض نے اختلاف کیا اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کا اسلام قبول کرنا وہ بڑے لوگوں میں شمار کیا گیا۔ بڑے لوگوں میں سب سے پہلے بڑے لوگوں میں حضرت ابو بکر صدیق نے، پھر عورتوں میں سب سے پہلے حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے، بچوں میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے۔ یہ تطبیق اہل علم نے دی ہے، مگر مورخین محدثین کے نزدیک سب سے پہلے قبول کرنے والی جو روایتیں جو صحیح اسناد کے ساتھ گزری ہیں، وہ روایت یہی بتاتی ہیں کہ اگرچہ چھوٹے بچے ضرور ہیں مگر رسول اللہ کی دعوت پر لبیک کہنے والے سب سے پہلے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے اولو العزم جلیل القدر صحابہ کرام کے مرتبے میں کمی لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان کا مرتبہ اپنی جگہ پر مسلم ہے، ان کا بلند و بالا مقام اپنی جگہ پر مسلم ہے، مگر یہ خصوصیت جو حضرت علی کو ہے اللہ نے انہیں ضرور عطا فرمائی ہے، اور انہوں نے ضرور اسلام قبول فرمایا۔ سب سے پہلے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑے محبوب ہیں۔ حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عن ابن عباس فی روایت طویلۃ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طویل روایت فرمائی گئی، اس میں ارشاد فرماتے ہیں وکان اول من اسلم من النساء بعد خدیجہ من الناس بعد خدیجہ۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے بعد سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، آپ سب سے پہلے اپنے گھر میں تشریف لائے، اپنی زوجہ محترمہ کے پاس اپنے کمرے میں تشریف لائے۔ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے آپ پر چادر اڑھائی، چادر اڑھانے کے بعد آپ کے ان معاملات کو دوسرے مذہب کے اہل کتاب جو علم رکھنے والے ہیں ان سے پوچھی، انہوں نے جا کر کے تو انہوں نے بتایا کہ نبوت کا اعلان ہے۔ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے سب سے پہلے آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی
تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول فرما لیا، اسلام قبول فرما لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے ہیں اور آپ دعوت پیش کرتے ہیں۔ حضرت مولا علی سب سے پہلے اسلام قبول فرما لیتے ہیں، پھر دعوت پیش کرتے ہیں آپ کے عزیز دوست یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول فرما لیتے ہیں۔ الغرض یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ کی دعوت پر لبیک کہا، نہ انہوں نے آگا دیکھا، نہ پیچھا دیکھا، نہ خاندان دیکھا، نہ ادھر دیکھا، نہ ادھر دیکھا، دیکھا تو صرف مصطفیٰ پیارے کا چہرہ دیکھا، دیکھا تو صرف مصطفیٰ پیارے کی دعوت کا انہوں نے اعلان دیکھا، اسی پر انہوں نے لبیک کہہ کر کے قدم بڑھا دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں وہ نعمتیں بخشی ہے کہ حضرت صدیق بھی ہمارے آنکھوں کا نور ہے، حضرت مولا علی بھی ہمارے آنکھوں کا نور ہے، حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ بھی ہمارے آنکھوں کا نور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام نسبتیں ہمارے نگاہوں میں عظمت والی ہیں اور وہ ہمارے سروں کی تاج ہیں۔ ہم ان کے قدموں کے خاک کی دھول بھی مل جائے تو سرما بنا کے آنکھوں میں لگائیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں بخشی ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ارشاد فرماتے اللہم لا اعترف ان عبدا لک من هذه الامت عبدك قبلی غیر نبیک 3 مرات لقد صلیت قبل ان يصلی الناس 7۔ امام احمد مسند احمد میں روایت فرماتے ہیں حضرت مولا علی ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ بات یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، میں بتا سکتا ہوں کہ میں یہ جانتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ کی جو عبادت اس امت میں آپ ارشاد فرماتے ہیں میں کسی کو جانتا ہی نہیں ہوں کہ میرے علاوہ کسی نے اللہ کی عبادت کی ہو سوائے اس کے پیغمبر کے، یعنی سب سے پہلے عبادت کرنے والے امت محمدیہ کے امتی ہونے کی حیثیت سے حضرت علی سب پر سبقت لے جانے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک میں تھا عبادت کرنے والا اور ایک اللہ کا رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ فرماتے ہیں اور فرماتے حال کیا ہے، میں 7 سال تک کسی طریقے سے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتا رہا، عام لوگوں کے نماز پڑھنے سے 7 سال پہلے سے میں رسول اللہ کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت و صحبت کا اثر ایسا ہے کہ آپ کا یہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ بیان فرمانا کہ اور لوگوں کو 7 سال بعد نماز پڑھنے کا موقع ملا، مگر 7 سال پہلے سے اولے دن سے جو رسول اللہ کی صحبت جنہیں میسر آئی، اول وقت سے جو رسول اللہ کے ساتھ نماز و عبادت کرنے کا موقع جسے میسر آیا، وہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں عن سلمان قال اول هذه الامة ورودا على نبيها صلی اللہ علیہ وسلم اولها اسلاما علی بن ابی طالب، رواہ ابن ابی شیبہ والطبرانی، امام ابن ابی شیبہ اور امام طبرانی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے ہیں، فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حوض کوثر پر پہنچنے والے کون ہیں؟ سب سے پہلے حوض کوثر پر کون پہنچیں گے؟ وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حوض کوثر پر پہنچنے والے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ ہیں جو سب سے پہلے اسلام لانے والے علی ابن ابی طالب ہیں جو پہنچنے والے سب سے پہلے حوض کوثر پر قیامت کے دن وہی پہنچیں گے جو سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں۔ اور یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، عالی شان ہے، یہ روایت ان کی ہے، اس کو امام طبرانی نے بھی روایت فرمایا ہے اور امام ابن ابی شیبہ نے بھی روایت فرمایا ہے۔ امام ابن ابی شیبہ یہ امام بخاری کے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، یہ چھوٹے موٹے درجے کے محدث نہیں ہے، چھوٹے موٹے درجے کے عالم نہیں ہے، یہ جلیل القدر محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اکابر محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں
کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت مولا علی کو مدینہ شریف میں آپ اپنا نائب بنا کر کے مقرر فرما کر کے تشریف لے جانے لگے۔ عورتیں اور بچے اور بوڑھے تھے وہاں پر، ان کے حفاظت و نگرانی کے لیے حضرت مولا علی شیر خدا کو چھوڑ کر کے سرکار جانے لگے تو حضرت مولا علی آزردہ ہوئے سرکار کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ، گویا کہ آپ شوق شہادت میں اس قدر سرشار تھے، شہادت کا شوق اس قدر غالب تھا کہ آپ ہمیشہ مرد میدان بنے رہنا پسند کرتے تھے، تلواروں کے سائے میں زندگی گزارنا پسند کرتے تھے، اور مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے بے چین رہا کرتے تھے۔ نہ کسی چیز کی انہیں فکر ہوتی تھی، نہ کوئی اور ان کی جستجو ہوتی تھی۔ اس بات سے ہمیں اور پتہ چلتا ہے، جب آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم شب ہجرت مکہ المکرمہ سے مدینہ شریف جب ہجرت کر کے جا رہے تھے، آپ نے اپنے بستر پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آرام کرنے کا حکم فرمایا کہ اس وقت کون تھے؟ حضرت علی کو بلایا، فرمایا کہ علی، یہ فلاں کی امانت ہے، صبح میں یہ امانت فلاں کو دے دینا، یہ فلاں کی ہے فلاں کو دے دینا، یہ فلاں کی ہے فلاں کو دے دینا۔ باوجود اس کے کہ مکہ والے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، ان کے دین کو نہیں مانتے تھے، مگر یہ مانتے تھے کہ ان سے زیادہ امانت دار روئے زمین پر کوئی شخص نہیں ہے۔ کوئی امانت ان کے پاس رکھ دی جائے تو وہ امانت سلامت رہتی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ سرکار نے جس کی امانت آپ کے پاس تھی وہ حضرت مولا علی کو سونپ دیا، علی کو فرما دیا کہ علی، یہ فلاں فلاں کی امانتیں ہیں، صبح فلاں فلاں کو عطا کر دینا، اور فرمایا میں جیسے ہی یہاں سے ہٹوں میرے بستر پر سر سے پیر تک چادر تان کر کے سو جانا۔ حضرت علی اگر جان کا خوف کرنے والے ہوتے، اگر اپنی جان کی بچانے کی فکر کرنے والے ہوتے تو وہ یہ کام کر نہیں سکتے تھے، مگر حضرت علی وہ ہیں کہ جن کے نام سے آج بھی خیبر تھر تھراتا نظر آتا ہے، بدر کا میدان گواہی دیتا نظر آتا ہے کہ اللہ کا وہ شیر جب دشمنان اسلام پر حملہ کرتا ہے تو لرزتے کٹتے ٹوٹتے ہی نظر آتے ہیں، پیٹھ دکھانا آتا ہی نہیں ہے، پیٹھ دکھانا جانا ہی نہیں ہے۔ ایسا اللہ کا شیر بنایا گیا۔ وہ کبھی مرد میدان ہیں، وہ کبھی گھر میں رہنا پسند نہ کریں، سرشار شوق شہادت ہو کر کے عرض کرتے، یا رسول اللہ، میں تو میدان میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ آپ مجھے یہاں بچوں کی عورتوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ جا رہے ہیں، یا رسول اللہ اجازت عطا فرما دے، میں مرد میدان بن کے شہادت پانا چاہتا ہوں۔ حضرت رسول اللہ نے فرمایا، یا علی اما ترضا، اے علی کیا تم اس پر راضی نہ ہو جاؤ گے؟ جب رسول اللہ نے دیکھا شوق شہادت کا اس قدر ان پر غلبہ ہے کہ شہادت تو شہادت ہی ہے اور نعمت ان کو اور بڑی ان کو دینی چاہیے، تبھی یہ ان کو تسلی ہوگی، ورنہ جو نعمت شہادت ہے اس کا جو شوق ہے وہ شوق تھمنے والا نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں، علی اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، متفق علیہ۔ یہ حدیث متفق ہے بخاری اور مسلم کی۔ سرکار فرماتے ہیں، اے علی کیا تم اس پر خوش نہ ہو جاؤ گے؟ اے علی کیا تم اس پر راضی نہ ہو جاؤ گے کہ تم میرے نزدیک ایسے ہی ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک حضرت ہارون علیہ السلام ہے؟ فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی تم میرے اتنے پیارے ہو کہ جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیارے حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ حضرت مولا علی خوش ہو جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نعمت پر سرشار ہو جاتے ہیں، آپ وہیں رہ جاتے ہیں، سرکار کا حکم بجا لاتے۔ غلبہ شوق شہادت پر ایک اور وہ نعمت جو سنائی گئی، اس نعمت کے لذت میں آپ رسول اللہ کے اس حکم پر اپنے آپ کو قابو میں رکھ کر کے آپ اطاعت کا سر خم کر دیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے سرتابی نہیں کرتے ہیں، اول بھی نہیں کرتے، مگر ایک شوق شہادت سے ایک طلب ہے، مانگنا ہے تو رسول اللہ ہی کے پاس مانگنا ہے، دینا ہے تو انہی کو دینا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرما دیا واللہ یعطی وانما انا قاسم، اللہ دینے والا ہے، میں بانٹنے والا ہوں۔ وہ بانٹنے والے نبی کے دربار میں انہوں نے ہاتھ پھیلا کر کے مانگا تو کیا مانگا تھا؟ سرکار کے رفاقت مانگی تھی، معیت مانگی تھی، میدان جہاد میں اپنے شوق شہادت کو پورا کرنے کا جذبہ مانگا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی عظمت والی شان ہے۔
حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، آپ فرماتے ہیں اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے میں آپ بچوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر کے جانے لگے، حضرت مولا علی میدان جنگ میں آپ کے ساتھ رہنے کی خواہش کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی اور ان کے حوصلے کے لیے مزید نعمت کا اعلان فرمایا، کیونکہ قاسم نعمت ہیں، نعمتوں کو بانٹنے والے ہیں۔ ایک اور بڑی نعمت رسول اللہ نے انہیں عطا فرمائی، وہ نعمت کیا ہے؟ فرماتے اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبوۃ بعدی۔ فرماتے ہیں علی کیا تم اس پر راضی نہ ہو جاؤ گے کہ تم میرے نزدیک ویسے ہی ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ان کے پیارے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ہے۔ ہاں یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں بنایا جائے گا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت سعد بن ابی وقاص روایت کر رہے ہیں، فرما رہے اور میں نے یہ بھی کہتے ہوئے سنا، وہ فرماتے سمعتہ یقول یوم خیبر، اور میں نے سنا رسول اللہ کو فرماتے ہوئے خیبر کے فتح والے دن سرکار نے فرمایا لأعطین الرأیۃ رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ قال فتطاولنا لها فقال ادعوا لي عليا فأتي به أرمدا فبصق في عينيه ودفع الرعية إليه ففتح الله عليه۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت سعد بن ابی وقاص بیان فرماتے ہیں، کیا بیان فرماتے ہیں؟ سرکار نے خیبر کے موقع پر ارشاد فرمایا کل میں اسے جھنڈا دوں گا جو جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کریں گے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا۔ یہ نعمت بڑی نعمت ہے، یہ شہادت ہے، یہ سرٹیفکیٹ ہے جو حضرت مولا علی کو رسول اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ کیا سرٹیفکیٹ ہے؟ اللہ اور اس کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے۔ اب پتہ کیا چلتا؟ علی سے محبت کرنا یہ ہمارا تمہارا ہی کام ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارا کام تو سنت مصطفیٰ پر ہے، ہمارا کام تو سنت پروردگار پر ہے، کیونکہ خدا ان سے محبت کرتا ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ رسول ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت ایسی ہے ہماری جان رہے نہ رہے بلا سے، مگر محبت حضرت مولا علی کی ہمارے جسم میں ایسی بسی ہے جیسا کہ ہمارے رگوں میں دوڑتا ہوا خون ہے، جس طرح سے ہمارے جسم میں پھلتی ہوئی روح ہے جس کے بدولت جسم سلامت ہے، ویسے ہی ہمارا ایمان سلامت ہے تو حضرت علی کی محبت میں سلامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سے محبت مومن ہی کرے گا، ایمان والا ہی محبت کرے گا، جو ایمان والا نہیں ہے وہ علی سے محبت کر ہی نہ سکے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ان سے محبت کرنے والا بنایا۔ سرکار مدینہ کا جیسے یہ اعلان ہوا، صحابہ خواہش کرنے لگے کہ وہ نام میرا لے لیا جائے، وہ نام میرا لے لیا جائے، چونکہ سب جانتے ہیں فتح کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، وہ رسول اللہ جسے فاتح بنا دے وہی فتح کرنے والا ہے، وہ جس کو دے دے جھنڈا وہی فتح کرنے والا ہے، وہ جسے فاتح بنا دے وہی فتح کرنے والا ہے، کوئی اور فتح کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگرچہ ہم کمزور ہیں مگر مصطفیٰ کی حمایت بڑی پرزور ہے، وہ شان والے نبی جسے شان دینا چاہیں وہ دے دے۔ صحابہ خواہش کرنے لگے مگر وہ دیا گیا تو کسے دیا گیا، عطا کیا گیا تو کسے عطا کیا گیا؟ سرکار نے دوسرے دن صبح میں کہا کہ این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ جب حضرت علی ابن ابی طالب سے متعلق پوچھا گیا پھر سرکار سے عرض کیا گیا رسول اللہ ان کی آنکھ آئے۔ اس روایت میں یہ ہے فرماتے ادعوا لی علیا، میرے پاس علی کو لاؤ۔ جب علی کو لایا گیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو آنکھ آئے ہوئے ہیں، فبصق فی عینیہ، رسول اللہ نے اپنا لعاب ان کی آنکھ میں ڈال دیا۔ وہ لعاب پی کر کے جنہوں نے اپنے زبان کو اول تشنگی سے سیرابی حاصل کی، اب ان نگاہوں کو وہ ایسا نور پا رہے ہیں کہ وہی لعاب ان کی نگاہوں کو منور کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب فرما دے اس کے بعد کبھی آپ کو آنکھ کا مسئلہ ہی نہیں رہا، کبھی آنکھ آئی نہ کبھی نظر کمزور ہوئی، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا مجال ہے؟ مصطفیٰ کا لعاب ہے، وہ دنیا کی ساری دوائیں جہاں سسک کر کے دم توڑ دے وہاں مصطفیٰ کی نسبتیں شفا بخشنے والی ہوتی ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کی آنکھوں میں مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک ڈالا گیا۔
آنکھ فوراً اچھی ہو گئیں، رسول اللہ نے انہیں جھنڈا عطا فرمایا اور آپ نے خیبر کو فتح فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بلند و بالا مقام ہے، بہت محبوب ہستیوں میں سے ایک حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی بھی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بھنا ہوا پرندہ پیش کیا گیا، سرکار نے دعا فرمائی، اے اللہ جو تیرا سب سے بڑا محبوب ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے، اس شخص کو اس کھانے میں میرے ساتھ شامل ہونے کے لیے بھیج دے۔ جب رسول اللہ نے دعا فرمائی 3 مرتبہ تو کون آتے ہیں؟ حضرت مولا علی شیر خدا تشریف لاتے ہیں۔ رسول اللہ خوش ہو جاتے ہیں اور انہیں اس پرندے سے کھانے کا موقع عطا فرماتے، پرندہ کھلاتے ہیں، آپ بھی کھاتے ہیں۔ مسئلہ پرندے کے کھلانے کا نہیں تھا، مسئلہ وہ اعلان احب خلق کا تھا، جو رسول اللہ نے فرمایا اے اللہ مخلوق میں سب سے محبوب جو ہے اسے میرے پاس دعوت میں شریک ہونے کو بھیج دے۔ رسول اللہ کی زبان سے نکلی ہوئی دعا جب قبول ہونا ہی ہے تو ہوتی کیسے ہے دنیا نے دیکھا اور قیامت تک کے دیکھ رہی ہے، اور کل قیامت میں وہ شان کیا ہوگی ہم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ خدا اپنے پیاروں کو کیسے شانیں عطا فرماتا ہے۔ آج ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں سے محبت رکھیں، ان کے طریقے پر چلیں، ان کے سلیقے کو سیکھیں اور رسول اللہ کی محبت میں شریعت مطہرہ کی پابندی کے ساتھ زندگی گزار دیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور جو کچھ حق و صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ پروردگار ہم گناہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم خطا کار ہیں، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ پروردگار ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما۔ پروردگار تیرے حبیب کریم کی سچی محبت عطا فرما۔ مولا ہمارے گھروں میں جو بھی اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد فرما، جن کے اولاد ہیں انہیں نیک بااخلاق با کردار فرما، جو غیر شادی شدہ ہے ان کے شادیوں کے اسباب مہیا فرما، ان کا بہتر و تابندہ مستقبل فرما۔ پروردگار تمام مومنین مومنات کے رشتے ازدواج میں محبت مودت شفقت رحمت عنایت عطا فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے مولا ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بیواؤں یتیموں بے سہاروں کے لیے اسباب و سہارے مددگار و کفو مہیا فرما۔ مولا ہمارے ملک میں امن امان سلامتی چین و سکون عطا فرما، ہماری عزت دین ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگار تیرے حبیب کے صدقے میں ہمیں چین کی زندگی عطا فرما۔ اقول قول ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔